علی اپنی ماں اور چھوٹی بہن ردا کے ساتھ شہر سے ایک پرانے گاؤں میں شفٹ ہوتا ہے۔ نئی جگہ شانت اور رہسیمئی لگتی ہے۔ پہلے دن سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لیکن پہلی ہی رات چھت پر ایک کالی پرچھائی چلتی ہوئی دکھتی ہے۔ ردا کھڑکی سے دیکھتی ہے اور ہنستے ہوئے کہتی ہے، دیکھو بھائی، ڈریکولا کی بلی آئی ہے۔ ایک بڑی کالی بلی جس کی لال آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں، چھت پر بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اگلی صبح ردا اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، کوئی نشان نہیں تھا، بس اس کا دوپٹہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ علی اور اس کی ماں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے ہیں، لیکن گاؤں والے بس نظریں چراتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت کہتی ہے، وہ عام بلی نہیں ہے، وہ ایک بری آتما ہے جو بددعائیں سنتی ہے۔ علی کو گاؤں کی پرانی کہانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ 100 سال پہلے ایک عورت پر جادو ٹونا کرنے کا الزام لگا کر اسے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی آتما ایک بلی میں بدل گئی اور وہ ہر 10ویں سال ایک لڑکی کو لے جاتی ہے بدلہ لینے کے لیے۔ علی جنگل میں جاتا ہے جہاں اسے ایک پرانی مٹی سے ڈھکی ہوئی قبر ملتی ہے۔ قبر کے پاس وہی بلی بیٹھی ہوتی ہے جیسے اس کا انتظار کر رہی ہو۔ قبر کے اندر علی کو ایک لاش ملتی ہے، لیکن وہ ردا کی نہیں ہوتی، وہ اس کی ماں کی ہوتی ہے جسے اس نے صبح گھر پر دیکھا تھا۔ تو پھر جو عورت میرے ساتھ گھر پر تھی وہ کون تھی؟ علی بھاگتے ہوئے گھر آتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، کمرے میں وہی بلی آرام سے اس کے بستر پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی لال آنکھیں دھیرے دھیرے مند ہو رہی ہوتی ہیں۔ کمرے کی روشنی دھندلی ہو جاتی ہے اور علی کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، علی، تم نے بہت دیر کر دی۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ردا کہاں گئی؟ جو ماں علی کے ساتھ تھی وہ کون تھی؟ اور وہ بلی کیا اب علی کے پیچھے ہے یا پھر تمہارے؟